السلام علیکم، میں ہوں مسز سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹوڈیو 649۔ کیا آپ دین اسلام سے متعلق یہ اہم ترین حقائق جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایسے کون سے الفاظ ہیں جن کا مطلب آج تک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتہ؟ اللہ کے عرش پر موجود لوح محفوظ کیا ہے؟ پل صراط کیا ہے؟ آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان اہم ترین سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیات اور لفظ کا مطلب اور اس کی تفسیر دنیا کا ہر مسلمان جان سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا مطلب آج تک نہ کسی کو پتہ ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی کو معلوم ہوگا۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان الفاظ کا مطلب صحابہ کرام کو نہیں بتایا، انہیں راز رکھا گیا، جس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ ان الفاظ کو حروف مقطعات یا لوح قرآنی کہتے ہیں، جو کہ آپ نے اکثر لوگوں کو گھروں میں فریم کروا کر یا پھر تعویذ بنا کر برکت کے لیے لٹکاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ الفاظ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈنگ ہے جن کا مطلب امت کو نہیں بتایا گیا، جبکہ بہت سارے علماء کرام یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خوشخبریاں چھپی ہیں جو کہ قیامت کے دن ان کے کام آئیں گی۔ لیکن اگر انہیں دنیا کے اندر یہ بیان کر دیا جاتا تو شاید لوگ آخرت کے لیے اتنی محنت نہ کرتے جتنا کہ آج جہنم اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ علماء کرام کے اندازے ہیں اور ہر فرقے کے علماء کرام اس کا الگ الگ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص قیامت سے پہلے یہ کوڈ ورڈنگ نہیں جان سکتا کہ آخر ان الفاظ کا مطلب کیا تھا۔ یہ واقعی میں کوئی خوشخبری ہے یا کوئی وعید یا کوئی وارننگ، واللہ عالم۔ آج تک آپ نے یقیناً لوح محفوظ کا نام تو ضرور سنا ہوگا، اور لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر اور قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کا علم پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اس علم میں اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور لوح محفوظ انسانوں کی پہنچ سے دور ہے سوائے فرشتوں کے۔ یہ اللہ کے عرش کے پاس محفوظ ہے، جس پر مکمل قرآن پاک درج ہے۔ دنیا اور کائنات کی کوئی بھی مخلوق نہ اس میں سے کوئی علم چوری کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کو تبدیل کر سکتی ہے، اور تمام آسمانی کتابیں نازل ہونے سے پہلے اسی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھیں۔ صحیح بخاری میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اس کی تقدیر کے اندر جو کچھ قیامت تک ہوگا سب کچھ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا، اور اس کے بعد اس کائنات کو پیدا کیا۔ اور صرف حدیث کے اندر نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی لوح محفوظ کا ذکر موجود ہے۔ سورہ البروج کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بزرگی والا قرآن ہے جو کہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر سورہ واقعہ کے اندر آیت 79 میں بیان ہوتا ہے کہ یہ قرآن عزت والا ہے جو کہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ اسے صرف پاک فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن۔ انسانوں کا ہر چھوٹا بڑا عمل اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس موجود ہے، جو سفید موتیوں سے بنا ہے اور جس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کے الفاظ اور اس کا قلم نور سے بنا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز 360 مرتبہ اس پر نظر فرماتے ہیں، تو کسی کو عزت دیتے ہیں تو کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، کسی کو رزق، کسی کو زندگی اور کسی کے لیے موت کا حکم دیتے ہیں۔ اس کی لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جبکہ اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر۔ یہ اللہ کے عرش کے دائیں طرف بندھی ہوئی ایک فرشتے کی گود کے اندر موجود ہے، جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جو بھی شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا، اس کے رسولوں کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اب تک آپ نے صرف یہی سنا ہوگا کہ انسان کو اس کے عمل کی بنیاد پر قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے یا تو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا یا پھر جہنم میں، لیکن یقیناً آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ جنت اور جہنم کا سفر ایک پل کے ذریعے دنیا کے ہر انسان کو طے کرنا ہوگا۔ ایک ایسا بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز پل ہوگا جو کہ جہنم کے اوپر موجود ہوگا، اور اسے پار کرتے ہی سامنے جنت کا دروازہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پل کی لمبائی تقریباً کئی ہزار سال کی مسافت جتنی ہوگی، اور گناہگار جہنمی لوگ اس کی شدت سے کٹ کٹ کر نیچے جہنم کی آگ کے اندر گر رہے ہوں گے، جبکہ جنتی لوگ بجلی کی سی تیزی سے اسے پار کریں گے۔ کچھ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل کر، تو کچھ لوگ رینگ رینگ کر بہت ہی تکلیف سے چل رہے ہوں گے۔ پل صراط کے دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کی بجائے اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں جا کر دعا کر رہے ہوں گے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر فرما۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ وہ نبی رحمت جس کی اولاد کو، اس کے گھر والوں کو ذبح کر دیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا، مسلمانوں نے ان پر طرح طرح کی تکلیفیں ڈالیں، لیکن وہ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری مسلمان امت کو بچا لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی فرمائے گا، سوائے ان لوگوں کے حق کے اندر جنہوں نے خود جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا، یعنی کافر اور مشرکین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ پل صراط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پھسلن والا پل ہے جس پر لوہے کے کانٹے اور کانٹے دار بیج ہیں، جو کہ ایک طرف سے چوڑا اور دوسری طرف سے تنگ ہے۔ اس کے سروں پر جھکے ہوئے کانٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کانٹوں سے مراد وہ کانٹے تھے جو کہ عرب کے صحراؤں کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگ اس پل کو اتنی تیزی سے پار کریں گے جتنی دیر کے اندر آنکھ جھپکتی ہے، اور کچھ لوگ بجلی کی سی تیزی سے، کچھ تیز ہوا، تیز گھوڑے یا پھر اونٹوں کی طرح تیزی سے گزریں گے، تو کچھ بغیر کسی نقصان کے محفوظ رہیں گے، کچھ لوگ خراشیں آنے کے بعد بھی محفوظ رہیں گے، اور کچھ لوگ جہنم کے اندر جا کر گریں گے، اور آخری شخص اس پل پر گھسیٹ گھسیٹ کر گزرے گا۔ اب یہاں پر ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پل صراط کو پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچے ہوں گے، اور کیا تمام انبیاء کرام کو بھی اسے ایسے ہی پار کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 لاکھ لوگوں کو میری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میں سے تمام شہداء، آپ کے اہل بیت، آپ کی تمام پاک بیویاں اور اللہ کے نیک بندے ان 4 لاکھ لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں بنا کسی امتحان کے اس پل صراط سے گزار کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ پل صراط کے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ انتہائی اندھیرے کے اندر ہوگا، اور جنت اور جہنم کے درمیان یہ پہلے سے موجود نہیں ہوگا، بلکہ اسی وقت اسے لا کر وہاں پر رکھا جائے گا۔ جہنمی لوگ اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے کٹ کٹ کر چیختے چلاتے جہنم کے اندر گرتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، مگر کسی بھی شخص کو کسی دوسرے شخص کی پرواہ نہیں ہوگی سوائے اپنی خود کی جان بچانے کے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں،
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت کے دن وہاں اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں پر اپنے پیارے لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں پر 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اور نمبر 3، جب لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دیجئے کہ جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اب میں ملوں گی آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔